نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عزت و احترام کے لائق نمازی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا لاتعداد مرتبہ شکر کہ جس کی توفیق سے درس قرآن کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہم سب حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات یہ برکت والی گھڑیاں ہم سب کے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ فرمائے۔ سورہ انعام سے ترتیب وار درس قرآن کا تسلسل جاری ہے۔ آج کے درس قرآن میں سورہ انعام کی آیت نمبر 43 اور 44 کا مفہوم گوش گزار کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی بربادی، اس کی ہلاکت اور اس پر نازل ہونے والے عذاب کے حوالے سے اپنا کلام ارشاد فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ مِن قَبْلِكَ کہ اے حبیب ہم نے آپ سے پہلے جتنی قومیں آئیں ان کی طرف ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ اور ان قوموں کو اللہ کی طرف سے آنے والی تنگی اور مصیبت نے پکڑ لیا۔ لعلہم یتضرعون اور اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبت اور امتحان نے اس لیے پکڑا تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، توبہ کریں، اللہ کی حضور معافی مانگے اور نبیوں کی دعوت پر جو ہے لبیک کہنے والے بنے۔ ہر انسان، ہر قوم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کا سلسلہ ازل سے جاری رہا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں عروج زوال، خوشی غمی، اتار چڑھاؤ، اپس ڈاؤنز، یہ اس کی زندگی کا حصہ ہے، پارٹ آف لائف ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایک درجے کے بعد دوسرا درجہ عطا کرنے کے لیے، ایک نعمت کے بعد اگلی نعمت کا حقدار بنانے کے لیے اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ یہ اس آزمائش سے گزرے اور اگلے سٹیپ پہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو مزید درجہ عطا کر دے۔ جس طرح اللہ کی مخلوق کا اگر اس اعتبار سے جائزہ لیا جائے تو سب سے بڑھ کر اللہ کے جو نبی اور رسول ہیں وہ آزمائشوں میں مبتلا رہے، یعنی جتنا مرتبے کے اعتبار سے کوئی اللہ کا بندہ بلند ہوتا ہے اس کے ساتھ آزمائش کا سلسلہ بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے، ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کو خطاب کرتا ہے، دنیا سے کلام کرتا ہے اور اللہ فرماتا ہے یا دنیائی مری الا احبائی، اے میری دنیا میرے محبوب بندوں کے لیے کڑوی ہو جا، یعنی اپنا ذائقہ، اپنا ٹیسٹ میرے خاص بندوں کے لیے کڑوا کر دے، اس لیے کہ وہ میرے محبوب بندے اگر تیرے ذائقے میں آ کر تیرے ذائقے کے ہی رہ گئے تو میری بارگاہ میں عبادت گزاری، میری بارگاہ میں سجدہ ریزی اور میری عبادت گزاری میں جو ہے کمی کر دیں گے تو ان کے لیے کڑوی بن جا، تاکہ وہ تجھے چکھے ہی نہ اور تیری محبت میں جو ہے آئیں نہ، بلکہ وہ میری محبت کے لیے خاص ہیں تو ان کو میری محبت میں رہنے دے، وہ تجھ سے نفرت کریں۔
تیری محبت اپنے دل میں نہ بیٹھا۔ تو اس لیے آپ انبیاء کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں، اولیاء کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں، تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ دنیا کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا وہ دنیا میں رہنے کی حد تک تھا، یعنی وہ دنیا میں رہے لیکن دنیا کو اندر جگہ نہیں دی، دنیا میں رہے، اللہ کی مخلوق کے لیے جو ہے وہ بہتری اور بھلائی کا کام کرتے رہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ پھر قوموں کو جو ہے آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، امتحانوں میں مبتلا کرتا ہے، اور اگر وہ کسی گناہ کی وجہ سے کرے تو اس لیے کرتا ہے تاکہ جو ہے یہ توبہ کر لیں اور راہ راست پہ آ جائیں، حقیقت کے راستے پہ آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کا جو ہے ان کو نور نصیب ہو جائے۔ لیکن یہاں پر جس قوم کا تذکرہ ہوا، اللہ نے فرمایا فلولا، ایسا کیوں نہ ہوا، اذ جاءہم باسنا، جب ہماری طرف سے مصیبت ان کے پاس آ گئی، تنگی آ گئی، تضرعوا، حق تو یہ تھا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے، گڑ گڑاتے، توبہ کرتے، اللہ کو مناتے، لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا۔ لیکن قست قلوبہم، ان کے دل اتنے سخت تھے کہ اس امتحان کو دیکھنے کے بعد، اس طوفان کو دیکھنے کے بعد، اللہ کے عذاب کو دیکھنے کے بعد بھی ان کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ یہ جو ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہو جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی خاص کرم نوازی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے یہ چیز تحفہ ہوتی ہے۔ حضرت امام حسن بصری سے پوچھا گیا کہ بندے کو کب پتہ چلتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی؟ تو امام حسن بصری نے کمال فتویٰ دیا، آپ نے فرمایا اللہ اس وقت تک کسی کو توبہ کرنے کی توفیق ہی نہیں دیتا جب تک اللہ پہلے اس کی توبہ قبول نہ کر لے۔ یعنی اللہ اگر ہمیں معافی مانگنے کا موقع عطا فرماتا ہے یا معافی مانگنے کے لیے مہلت عطا فرماتا ہے تو یہ علامت ہوتی ہے کہ اللہ نے وہ توبہ قبول کر لی ہے ہماری۔ تو اس لیے وہ جو قوم تھی بنی اسرائیل کی، ان کے دل اتنے سخت تھے کہ اللہ کے نبیوں کی دعوت، اللہ کے رسولوں کی دعوت، اللہ کے سامنے نظر آنے والے عذاب، طوفان، آزمائشیں، تکلیفیں ان کے دلوں کو جو ہے نرم نہ کر سکی۔ اور فرمایا زین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، شیطان نے ان کے لیے ان کاموں کو حسین بنا دیا جو وہ کرتے تھے۔ شیطان کا کام بھی یہ ہے کہ وہ کام کو خوبصورت کرتا ہے آنکھوں کے سامنے۔ شیطان سے پہلے جو کردار ہوتا ہے وہ انسان کے اپنے نفس کا ہوتا ہے، نفس جو ہے گناہوں کی طرف وہ بھاگتا ہے اور شیطان اس گناہ کے کام کو خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے نوجوان ساتھی، کئی ایسے لوگ کہ جو گناہ کے کام کی طرف اتنا ذوق اور شوق کے ساتھ جاتے ہیں اور اس میں اتنے مست ہو جاتے ہیں کہ ان کو نصیحت، ان کو ہدایت کی بات، ان کو اچھائی کی بات جو ہے سنائی بھی نہیں دیتی۔ وہ شیطان نے ان کے لیے اس چیز کو اتنا خوبصورت بنا لیا ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے اور وہ تمہاری سمجھ سے باہر ہے، میں اس کو صحیح سمجھ چکا ہوں اور میں نے یہ کر کے رہنا ہے۔ تو یہی کام جو ہے شیطان نے کیا کہ قوموں کو عذاب دکھانے کے بعد بھی ان کی جو شرک پرستی تھی، نافرمانی تھی، اللہ کے نبیوں کے ساتھ رویہ تھا، اتنا حسین بنا دیا کہ وہ توبہ کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہوئے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب انہوں نے اللہ کی نصیحت کو بلا دیا، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے۔ یعنی جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مردود ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ناراضگی کرتا ہے، اللہ پھر دنیا کا دروازہ اس پہ کھول دیتا ہے، دنیا کا دروازہ اس پہ کھول دیتا ہے۔ دنیا کی نعمتوں کا مل جانا یا دنیا کی دولت کا مل جانا، شہرت کا مل جانا، اس کو کبھی اس بات کی دلیل نہ سمجھا کرو کہ یہ اللہ کی رضا کی علامت ہے، بلکہ وہ امتحان ہو سکتا ہے۔ اللہ کبھی دنیا دے کے آزماتا ہے، کبھی دنیا لے کے آزماتا ہے۔ دے کے آزماتا ہے کہ یہ میری دی ہوئی دولت پہ شکر کتنا کرتا ہے، میری دی ہوئی دولت پر جو ہے وہ اللہ کی مخلوق میں تقسیم کاری کس طرح کرتا ہے۔
کیا وہ اس نعمت کے ملنے کے بعد میری طرف جھکتا ہے یا اس میں تکبر اور غرور آ جاتا ہے؟ ٹھیک، تو وہ خوش نصیب ہوتا ہے دولت مند کہ جس کو اللہ دولت دے، شہرت دے، عزت دے، اور اس کو یہ چیزیں جتنی ملتی جائے وہ اتنا اللہ کی بارگاہ میں جھکتا چلا جائے، عاجزی کرتا چلا جائے، وہ اس کے لیے جو ہے نعمت بنے گی۔ اور اگر دولت ملتی ہے اور ملنے کے بعد اس کی آنکھیں ماتھے پہ آنے لگتی ہیں، انسان اس کو انسان نظر نہیں آتا، غریب غریب نظر نہیں آتا، یتیم یتیم نظر نہیں آتا، مستحق مستحق نظر نہیں آتا، ضرورت مند نہیں نظر آتا، تو وہ پھر سمجھے کہ یہ دولت اس کے لیے نعمت نہیں۔ اللہ نے فرمایا جب انہوں نے میری نصیحت کو چھوڑا میں نے ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے، حتی اذا فارغ، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ہے ہمارے پاس دولت کے انبار لگ گئے، خوش ہو گئے، اللہ فرماتا ہے اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، اچانک ہم نے وہ ساری دی ہوئی نعمتیں جو ہے ان سے واپس لے لی، اور اس کے بعد پھر وہ نا امیدی کی زندگی گزارتے رہے اور ذلت کی زندگی گزارتے رہے۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے، طریقہ ہے کہ وہ جب نعمت دیتا ہے تو نعمت کے دینے کے بعد بندے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس پر شکر گزاری کرے، اللہ کی نعمتوں پر جو ہے وہ غرور اور تکبر کا انداز نہ اختیار کرے، بلکہ عاجزی کی طرف جائے، انکساری کی طرف جائے۔ اللہ کی نعمتوں کے ملنے کے بعد جو بندہ جتنا اپنے آپ کو جھکاتا چلا جاتا ہے اللہ اس کو اتنا بلند کر دیتا ہے۔ کیوں کہ حدیث مبارکہ ہے، آقا نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو جھکاتا چلا جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے عاجزی کرتا چلا جاتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے جھک رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے حضور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں جو ایمان کی دولت رکھی ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، کلمے کی توفیق عطا فرمائی، اس کلمے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے جو لاتعداد نعمتیں ہم سب کو عطا کی ہیں، اللہ ان پہ شکر ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو ہمارے لیے ایسی آزمائش نہ بنائے کہ جس کے بعد ہم اللہ سے دور ہو جائیں، دین سے دور ہو جائیں، بلکہ اللہ کی ملنے والی ہر نعمت دعا کیا کرے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرے، ہمیں دین کے قریب کرے، تاکہ وہ نعمت جو ہے دنیا میں بھی ہمارے لیے باعث برکت بنے اور مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شؤوننا کلها امورنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وسلم۔